بزرگان محترم اور نوجوانان اسلام، غالباً آپ حضرات کو گزشتہ جمعہ کی تقریر یاد ہوگی جو ایک جدید فتنے پر کی گئی تھی، جس فتنے کا نام فیاض بھیا ہے یا پھر میموری کارڈ بابا ہے۔ قرب قیامت میں حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق جدید فتنے کثرت سے رونما ہوں گے۔ انہی فتنوں میں ہمارے علاقے میں یا ہماری ریاست تلنگانہ میں میموری کارڈ بابا کا ایک نیا فتنہ ہے، جسے فیاض بھیا یا فیاضی فتنے کے نام سے آج مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس فتنے کا بانی اور فاؤنڈر فیاض نامی ایک شخص ہے، جس کے والد کا نام یاسین ہے اور پورا نام فیاض ولد یاسین ہے۔ یہ ہم سے زیادہ دور نہیں بلکہ حیدرآباد سے پہلے لنگم پلی میں یا بی ایچ ایل نامی سٹی میں رہنے والا ہے۔ یہ دن کے اجالے میں نہیں نکلتا ہے باہر، بلکہ چمگادڑ کی طرح رات کے 11 بجے باہر آتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور کسی نے نبی اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور کسی نے الوہیت اور ربوبیت یعنی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن فیاض نے مہدی، مسیح، نبی اور پیغمبر اور خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اپنے لیے اس نے سب سے پہلے بھیا کا لقب چن لیا۔ پہلوانوں میں بھائی ہوتا ہے، فتنوں میں بھیا ہوتا ہے۔ یہ سارے بھائیوں کا اور بہنوں کا بھیا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپا آ سکتی ہے۔ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے، بعض خواتین نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ باطل اہل ایمان کے درمیان، مسلمانوں کے بیچ ایک دم نہیں آتا ہے، بلکہ وہ پہلے زمین ہموار کرتا ہے، دلوں کو ٹٹولتا ہے، ذہنوں کو ریسرچ کرتا ہے اور اسٹپ بائی اسٹپ
زہر چھوڑتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزی دور میں پہلے ولایت، اس کے بعد ذلی نبی، بروزی نبی، عیسیٰ مسیح، اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ ترتیب وار کیا تھا۔ اب یہ ہے تو پرانا شکاری، لیکن نئی جال لایا ہے۔ اس نے اپنے لیے یہ سب دعوے نہیں کیے۔ پہلا دعویٰ اس نے بھیا ہونے کا کر دیا ہے، جس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ شخص انگریزی تعلیم یافتہ ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اسے پہل تو امیر اور دولت مند بننے کا شوق ہوا، علماء کی محفلوں کی چکریں لگاتا رہا، کچھ ہاتھ نہ آیا تو پھر عملیات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے امیر بننے کا خواب دیکھا اور اس کے لیے منصوبہ اور پلاننگ تیار کی۔ آپ حیران ہوں گے، اس کے اپنے نہ صرف چیلے ہیں بلکہ چیلیاں بھی ہیں، جو گھر گھر جا کر، در در پہنچ کر فیاض بھیا کے لیے گاہکوں کو تیار کرتے ہیں۔ اس فتنے کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ اپنے لیے سب سے پہلے مجبور مریضوں کو تلاش کرتے ہیں، جو تندرست ہیں، غریب ہیں، اپنی مہلک بیماریوں کا علاج بڑے ڈاکٹروں اور دواخانوں سے نہیں کر سکتے۔ یہ ان تک پہنچتے ہیں اور ان سے ہمدردی جتاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم فری میں آپ کا علاج کر دیں گے، یقین نہ آئے تو ہماری میٹنگوں میں آ جاؤ۔ جب مجبور لوگ ان کی میٹنگوں میں پہنچتے ہیں، وہاں پر دو گروپ بنائے جاتے ہیں، ایک قدیم اور پرانے لوگوں کا اور دوسرا جدید اور نئے لوگوں کا۔ سب سے پہلے پرانے اور قدیم لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے، جن میں سے ایک ایک شخص کھڑے ہو کر اپنی صحت اور تندرستی کے یا فیاض بھیا کے دیے گئے وظائف کے ذریعے اپنے عزیز و اقارب کے تندرست ہونے کے مصنوعی یا غیر مصنوعی واقعات سناتے ہیں، جس سے اس میٹنگ میں پہلی بار شرکت کرنے والے نئے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن فیاض بھیا وہاں پر بھی نہیں آتا۔ جب نئے لوگ میٹنگ سے اٹھتے ہیں تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتا ہے اور وہ پرانے لوگوں سے سوالات کرتے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کا علاج، ہم اپنے بیماروں کا علاج کس طریقے سے کروائیں۔ تو پھر ان کو دوسری میٹنگوں اور مشوروں میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جب یہ لوگ ان سے مانوس ہو کر ان کی میٹنگوں کو اٹینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تقریباً 10 چیزوں کی ہدایت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان کو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ تک ہی
ایمان مجمل سکھایا جاتا ہے یا ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے دلوں کی نیت ٹھیک کرنی چاہیے، جو بھی ہوتا ہے صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اور تیسری تاکید 5 ٹائم کی نمازوں کے پڑھنے کی، اور چوتھی تاکید نماز تہجد کے اہتمام کرنے کی، اور 5ویں تاکید نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف، نماز مغرب کے بعد سورہ ملک، اور سونے سے پہلے سورہ کہف کے تلاوت کرنے کی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے یومیہ 100 بار استغفار، 100 بار تیسرا کلمہ، 100 بار درود شریف کو پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ وہ مسلمان جب اپنے محلے میں آتا ہے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، اپنے امام کے سامنے، محلے کے ذمہ داروں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو سب کہتے ہیں یہ چیزیں تو بڑی پیاری ہے، ان چیزوں کا تو اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کو اور بھی فیاض بھیا پر، میموری کارڈ بابا پر اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرتا رہا کرے۔ پھر اس کے بعد اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے فون میں ٹیلی گرام ایپ ڈالیں، اس لیے کہ لمبی لمبی آڈیو ریکارڈنگ واٹس ایپ پر سینڈ نہیں کی جا سکتی ہے۔ ٹیلی گرام پر 1 گھنٹے کی بھی ریکارڈنگ سینڈ کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی گرام ایپ اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کر لے۔ پھر اس کے بعد فیاض بھیا کے ترتیب وار ریکارڈنگز یا آڈیو